غزہ امن معاہدہ خوشائن، مگر صحافت کے خلاف اسرائیل کی جنگ کب تک؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ جنگ کے خاتمے اور اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے اعلان کو عالمی سطح پر ایک اہم اور خوشائن پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ برسوں سے جاری اس خونریز تنازع میں پہلی بار ایک ایسا موقع پیدا ہوا ہے جہاں امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ مصر میں مسلم ممالک کا جمع ہونا اور غزہ کے مستقبل، وہاں کی تعمیر نو اور بے گھر فلسطینیوں کی آبادکاری کے حوالے سے مشاورت کرنا بھی ایک مثبت اور تعمیری عمل ہے جسے پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ تاہم اس تمام سیاسی اور سفارتی پیش رفت کے ساتھ ایک اور نہایت اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے فلسطین میں آزاد اور محفوظ میڈیا کی بحالی۔ اگر غزہ میں پائیدار اور دیرپا امن مقصود ہے تو وہاں کے صحافیوں اور میڈیا اداروں کو سانس لینے اور سچ بولنے کا موقع دیا جانا ناگزیر ہے۔ ایک فعال، خود مختار اور محفوظ میڈیا ہی تعمیر نو کے عمل کو شفاف بنا سکتا ہے، وسائل کے درست استعمال پر نظر رکھ سکتا ہے اور عالمی ضمیر کو مسلسل یاد دہانی کروا سکتا ہے۔ فلسطینی میڈیا کا کردار نہ صرف امن و استحکام کے قیام میں اہم ہے، بلکہ وہ بطور واچ ڈاگ باڈی مسائل کی نشاندہی، کرپشن اور امدادی فنڈز کے شفاف استعمال کو یقینی بنانے میں بھی بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے صحافیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، کیونکہ اگر سچ بولنے والے خاموش کر دیے گئے تو کسی امن معاہدے کی بنیاد بھی کھوکھلی ثابت ہوگی۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی صحافتی تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق غزہ جنگ کے دوران درجنوں فلسطینی صحافی اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ اسرائیلی کارروائیوں نے نہ صرف عام شہریوں بلکہ ان آوازوں کو بھی نشانہ بنایا جو دنیا تک سچ پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ صورتحال نہ صرف انسانی حقوق بلکہ عالمی صحافتی آزادی کے اصولوں پر بھی سنگین سوالات کھڑے کرتی ہے۔ اس لیے جب عالمی برادری غزہ میں امن، آبادکاری اور تعمیر نو کی بات کرتی ہے تو اسے صحافتی آزادی اور تحفظ کو بھی اسی ترجیح کے درجے پر رکھنا ہوگا۔ ایک ایسا فلسطین جہاں صحافی آزاد ہوں، وہاں امن زیادہ دیرپا اور انصاف زیادہ حقیقی ہوگا۔ امن کے بیچ صرف سیاسی معاہدوں سے نہیں بلکہ سچ بولنے والی آوازوں سے پھوٹتے ہیں، اور اگر ان آوازوں کو دبا دیا گیا تو تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے۔ فلسطین میں صحافیوں کے قتل سے متعلق مسلسل شائع ہونے والی رپورٹس کے حقائق سنجیدہ حلقوں میں بارہا ہلچل مچا چکے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے اسرائیلی فوج جان بوجھ کر صحافیوں کو ہدف بنا رہی ہے، جس کی وجہ ان آوازوں کو دبانا ہے جو اسرائیل اور اس کے مظالم کے خلاف اٹھتی ہیں۔ اسرائیل میں صحافیوں کے قتل کے نہ صرف واضح شواہد موجود ہیں بلکہ مختلف میڈیا ہاؤسز اور ٹی وی چینل نے اس پر وقتاً فوقتاً رپورٹس بھی مرتب کی ہیں اور آوازیں بھی بلند کی ہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 278 صحافی اور میڈیا کارکنان اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جن میں اکثریت فلسطینیوں کی ہے۔ حالیہ واقعے میں 28 سالہ فلسطینی صحافی صالح الجعفروی، جو غزہ کی جنگ کی کوریج کے لیے اپنی رپورٹس اور ویڈیوز کے باعث مقبول ہوئے تھے، غزہ سٹی کے علاقے صبروں میں جھڑپوں کے دوران گولی مار کر شہید کر دیے گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق انہیں ایک مسلح ملیشیا نے نشانہ بنایا جو اسرائیل سے منسلک بتائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ کیسے وقت پیش آیا جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی تھی 10 اگست 2025 کو پیش آیا، جس میں الجزیرہ کے رپورٹر انس الشریف کو اسرائیلی فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ حملہ غزہ کے شفا اسپتال کے باہر میڈیا کے خیمے پر کیا گیا، جہاں انس الشریف کے علاوہ 4 دیگر صحافی، ان کے بھانجے اور ایک شہری بھی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا کہ انس الشریف کسی عسکری تنظیم سے وابستہ تھے، لیکن الجزیرہ ٹی وی سمیت بہت سی اور صحافتی حقوق کی تنظیموں نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے غلط اور جان بوجھ کر کیا گیا حملہ قرار دیا۔ یہ واقعات ان ہزاروں مثالوں میں سے ہیں جہاں غزہ میں صرف 30 مہینوں کے دوران 220 سے زائد صحافی مارے جا چکے ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر نے عالمی سطح پر ایک مہم چلائی جس میں 50 سے زائد ممالک کے سینکڑوں میڈیا ہاؤسز کے افراد نے شرکت کی۔ ان کی 3 بنیادی ڈیمانڈز تھیں: فلسطینی صحافیوں کا تحفظ کیا جائے، غیر ملکی میڈیا کو غزہ تک آزادانہ رسائی دی جائے، اور جن صحافیوں کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہو انہیں محفوظ انخلا کی سہولت فراہم کی جائے۔
دوسری جانب مغربی میڈیا جیسے BBC, CNN اور نیو یارک ٹائمز اسرائیل کے بیانیے کو بغیر کسی مناسب تحقیق کے منوان قبول کر رہا ہے، جس کے باعث فلسطینیوں کے حقائق اور ان کا بیانیہ کھل کر سامنے نہیں آ رہا۔ جنوری میں وال اسٹریٹ جرنل نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی مہاجرین پر حماس سے تعلقات کے بے بنیاد الزامات عائد کیے، جنہیں ادارے نے جھوٹا قرار دیا۔ یاد رہے کہ یہ خبر ایک ایسے رپورٹر نے لکھی تھی جو سابق اسرائیلی فوجی اور پرو اسرائیلی سرگرمیوں میں ملوث تھا، لہٰذا اس خبر کی صداقت اور صحیح ہونے پر اب بھی ایک بڑا سوالیہ نشان موجود ہے۔ اسی سال جولائی میں رائٹرز اگینسٹ دی وار آن غزہ نامی تنظیم نے نیو یارک ٹائم کے چند صحافیوں کے اسرائیلی فوج اور صہیونی لابی کے ساتھ روابط کے ثبوت پیش کیے، جنہیں نیو یارک ٹائم نے تسلیم کرنے کے بجائے الٹا تنظیم کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جبکہ ان ثبوتوں نے واضح کیا کہ کس طرح سیاسی وابستگیاں میڈیا کی رپورٹنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 100 سے زائد صحافیوں کو فلسطینیوں کے حق میں بات کرنے یا اسرائیل کی تنقید کرنے پر نوکری سے نکال دیا گیا۔ کچھ صحافیوں کی سوشل میڈیا سرگرمیاں بین کر دی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ انہیں ہراساں بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ 3 صحافی ایسے بھی تھے جو نوکری چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تمام کارروائیاں نہ صرف صحافتی آزادی کی صریح خلاف ورزی تھی، بلکہ ان کا مقصد میڈیا پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا بھی تھا۔ کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جو شاید میڈیا پوری طرح نہیں دکھا پا رہا، لیکن جن کا ادراک بہت سے افراد اور اداروں کو بڑے احسن طریقے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں سیکرٹری جنرل نے غزہ کی تباہ کاریوں کو اپنی سروس کا بدترین المیہ قرار دیا، جبکہ برازیل کے صدر نے کہا کہ فلسطینی بغیر ریاست کے معدوم ہو جائیں گے۔ ترکی اور کولمبیا نے مغربی ممالک کی خاموشی کو ظلم کا حصہ قرار دیا تھا۔ اسی طرح کولمبیا کے صدر نے اقوام متحدہ کو نسل کشی کا خاموش گواہ کہا اور کہا کہ ایسے ممالک کا اتحاد ہونا چاہیے جو اس ظلم کو قبول نہ کریں۔ یہ سب بیانات اور غزہ امن معاہدہ اپنی جگہ، لیکن یہ ایک حقیقت جو روز روشن کی طرح نمایاں ہے، وہ یہ کہ اسرائیل ایک منظم اور مربوط سازش کے تحت صحافیوں کے قتل میں ملوث ہے۔ الجزیرہ جو مسلسل غزہ سے حقائق رپورٹ کر رہا ہے، کئی بار اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا جا چکا ہے، جبکہ مغربی میڈیا میں فلسطینی بیانیہ جان بوجھ کر کمزور رکھا جاتا ہے، جبکہ اسرائیلی دفاع کو زیادہ نمایاں جگہ دی جاتی ہے۔ متعدد آزاد ذرائع اور انسانی حقوق کے کارکن اس بات پر متفق ہیں کہ مغربی میڈیا فلسطینی نسل کشی کی رپورٹنگ میں خاموشی اختیار کر چکا ہے یا اسے ہمہ وقت متنازع بنانے میں پیش رہتا ہے۔ صحافیوں نے بتایا کہ ان کی خبریں اول تو ایڈٹ یا پھر سرے سے روک دی جاتی ہیں تاکہ اسرائیل کے خلاف آواز بلند نہ ہو سکے۔ یہ تمام حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیلی جارحیت صرف گولی بارود اور ٹینکوں کی حد تک نہیں، بلکہ اطلاعات کے محاذ پر بھی پوری شدت سے جاری ہے۔ آزاد صحافت کو دبانے اور انسانی ہمدردی کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی منظم مہم چلائی جاتی ہے تاکہ دنیا کو ان کے ذاتی اور مخصوص سیاسی مفادات کے تحت معلومات دی جا سکے۔ اس وقت دنیا کو نہ صرف امن معاہدہ دیر پا رکھنے، فلسطینیوں کی آباد کاری، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے ساتھ ساتھ صحافت کی آزادی کو بحال رکھنے کے لیے بھی کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ صحیح اور بروقت خبر تک رسائی ممکن ہو سکے۔